اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں عابد خان مورل ویلیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے آپ تمام کو السلام علیکم۔ ناظرین، ولاگ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، اور اگر ولاگ پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں۔ آپ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ ناظرین، میں آج کل جو حالات، جنگی حالات چل رہے ہیں، میں ان سے بالکل ذرا ہٹ کے بات کروں گا۔ میں آپ کو تھوڑا ماضی کی سیر کرانا چاہتا ہوں، آپ کو ذرا ماضی کی طرف لے کے جائیں گے، زیادہ دور نہیں۔ ناظرین، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے جسم اور روح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے روشنی، ہوا اور پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر سروائیو کرنے کے لیے، باعزت زندگی گزارنے کے لیے دوسری چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس میں مثلاً آپ سوئمنگ کرنا، گاڑی چلانا، ہتھیار چلانا، بندوق وغیرہ۔ اسی طرح انسان کو ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے فزیکل ٹریننگ۔ فزیکل ٹریننگ، ایکسرسائز مین میکس ہیلدی اینڈ رائز، انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ انسان چارپائی پر لیٹے لیٹے اکتا جاتا ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی کے اندر ایکسرسائز نہ ہو، ورزش نہ ہو، آپ کا خون رگوں کے اندر نہ دوڑے، جسم ہیٹ اپ نہ ہو، تو طرح طرح کی بیماریاں آپ کو گھیر لیتی ہیں۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے اندر جب آپ میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لیتے تھے، تو تعلیمی سال کے اوائل میں ایک ٹریننگ کرائی جاتی تھی جس کو NCC ٹریننگ کہا جاتا تھا، نیشنل کیڈٹ کورس۔ وہ کورس 1 مہینے پر مشتمل ہوتا تھا۔ وہ کورس فزیکل بھی تھا، ایکسرسائز بھی ہوتی تھی، اور اس میں پریڈ بھی سکھائی جاتی تھی۔ وہ پاک آرمی کے جوان سکھایا کرتے تھے، کالج کے اندر تعینات ہوتے تھے، وہ ٹریننگ کراتے تھے۔ وہ ٹریننگ بہت زبردست ٹریننگ ہوتی تھی، 1 مہینے کی، 3 4 گھنٹے وہ ٹریننگ کرائی جاتی تھی، اس میں ایکسرسائز، پریڈ وغیرہ، اور آخر میں اسلحے کا ٹیسٹ بھی ہوتا تھا، گن چلانے، مختلف سول ڈیفنس ٹیکنیکس بھی ہوتی تھیں، جس میں مارشل آرٹ کی وہ بھی سکھائی جاتی تھیں، اٹیکنگ ٹیکنیک اور ڈیفینس ٹیکنیک وغیرہ۔ ایک مکمل فزیکل ٹریننگ اور آرمی کی چھوٹی سی ایک ٹریننگ ہوتی تھی، تو یہ بہت زبردست تھی، جس سے آپ کو اشنائی ہوتی تھی کہ فوجی کیسے ٹریننگ کرتے ہیں، بندوق کیسے چلائی جاتی ہے، سول ڈیفنس کیا چیز ہوتی ہے، ایکسرسائز کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک نوجوانوں کے لیے بڑی ہیلپ فل ایکسرسائز تھی۔ جس طرح ایران کے اندر سربازی کی ٹریننگ ہے، کوریا، جاپان وغیرہ کے اندر مارشل آرٹ کی ٹریننگ ضروری ہے، تو یہاں پر بھی ایک ٹریننگ تھی NCC کی۔ اب وہ کافی عرصہ ہو گئے، ختم کر دیا۔ میرا خیال میں وہ نوجوان نسل کے لیے، خاص طور لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایک بہترین ٹریننگ کورس تھا، جس سے ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا تھا کہ پاک آرمی کیا ہے، اس کی ٹریننگ کیا ہے، اور اس ایکسرسائز سے آرمی کے اندر جانے کی بڑی سپورٹ ملتی تھی، شوق پیدا ہوتا تھا۔ ناظرین، دوسری
ایک ٹریننگ اور ہوتی تھی جو خاص طور لڑکیوں کے لیے تھی، وہ تدریسی عمل کے دوران غالباً 8ویں کلاس میں پڑھائی جاتی تھی، جس کو ہوم اکنامکس کہتے تھے، ہوم اکنامکس۔ وہ امور خانہ داری کی ایک تربیتی کورس ہوتا تھا، جس میں کچھ دنوں کی ٹریننگ ہوتی تھی امور خانہ داری کی۔ ٹیچر صاحبان لڑکیوں کو گھر کے کام کاج کے بارے میں بتاتی تھی، کیونکہ گھر چلانا بھی ایک انڈسٹری ہے نا، وزارت ہے، گھر بھی ایک وزارت ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی بہت سے امور پر عبور ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ لڑکیوں کے لیے یہ ایک ٹریننگ کورس تھا، ہوم اکنامکس۔ وہ لڑکیوں کو کھانا پکانا، گھر کی سجاوٹ، گھر کی صفائی، اس کے بعد گھر کے خاندان کے افراد کی دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال، ایک پورا فیملی کیئر پیکج تھا، وہ لڑکیوں کو سکھایا جاتا تھا۔ اس سے لڑکیوں کے شعور کے اندر پختگی آتی تھی، ان کو پتہ چلتا تھا کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے، گھر کے اندر ماں بہن بیٹی کا کیا رشتہ ہوتا ہے اور کیا رشتے کا تقدس ہوتا ہے، گھر کے اندر کس قسم کے کام ہوتے ہیں، ان کو کیسے انجام دیا جاتا ہے، محدود خرچے کے اندر گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے، گھر کو ایک مکان کو گھر اور گھر کو جنت کیسے بنایا جاتا ہے، وہ اس ٹریننگ پروگرام میں ہوم اکنامکس میں پڑھایا جاتا تھا۔ تو میرا خیال میں وہ لڑکیوں کے لیے بہت ہیلپ فل چیز تھی، بہت ہی زبردست پروگرام تھا۔ میری حکومت سے گزارش ہے کہ NCC اور ہوم اکنامکس کا وہ پروگرام دوبارہ شروع کیا جائیں، کیونکہ آج کل گھروں میں جب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، تو بہت سے گھر اجڑنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکی کو کچھ آتا نہیں ہے، کھانا پکانا نہیں آتا، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے، اس کو شوہر کا لحاظ نہیں ہے، ساس کا نہیں پتہ۔ اس پروگرام کے اندر یہ تمام امور کو سکھایا جاتا تھا۔ میرا خیال میں اگر یہ ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے تو وہ لڑکیوں کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ ناظرین، آج کل کے جنگی حالات کی طرف آئیں تو اسرائیل نے ایک بڑا بھیانک سا بیان دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، سعودی عرب کو چاہیے کہ فلسطینیوں کو وہاں پہ آباد کر لے، ان کی بستی بنا لے۔ اس بیان کی مذمت مصر نے بہت سخت الفاظ میں کی ہے، اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ یہ بیان سعودی عرب کی سالمیت کے خلاف گھناؤنا اقدام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے بیانات سے علاقے کے اندر اشتعال پھیلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو ایک خبر دی تھی کہ KPK کے IG صاحب نے، انسپکٹر جنرل آف پولیس نے مقامی حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ KPK صوبے کے اندر فتنۃ الخوارج اپنے مذموم مقاصد کے لیے ڈرونز ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، اور انڈیا اب اسی ڈرونز ٹیکنالوجی کی طرز پر اپنے آپریشن کر رہا ہے اور اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، اسی تناظر میں انڈیا نے کشمیر کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے نا، اصل میں تو وہ پاکستان کی ٹیریٹری ہے، علاقہ پاکستان کا ہے، لیکن وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد انڈیا کی فوجیں اس کے اندر گھس گئی تھی اور اس کو قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین، وہ
فال فلیگ آپریشن اس نے شروع کیا ہے. یہ فال فلیگ آپریشن کیونکہ کشمیر کے اندر 10 لاکھ فوج ہے انڈین، اور اس فوج کے اندر اس نے اضافہ کرنا شروع کر دیا. اور بارڈرز، پاکستانی بارڈرز انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، اس پر انڈیا نے اپنی فوجوں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے. مجھے تو جنگ کے خطرات نظر آ رہے ہیں. مجھے بو سی آ رہی ہے کہ شاید پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوبارہ کوئی محاذ آرائی نہ ہو. واضح نشانات، امکانات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان بھی محتاط اور ہوشیار ہے. ناظرین، بات یہ ہے کہ حماس کے ایک گروپ ہے، حماس کا ایک وفد نے اسرائیل ایران کے آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کی ہے، اور ان خامنئی صاحب نے حماس کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کو جس طرح فلسطین کے اندر انگیج کیا ہے اور ان کے خلاف فائٹ کی ہے، وہ قابل دید ہے، قابل تعریف ہے. اور ناظرین، پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی نا، اس جنگ کے اندر جو پاکستان کی ایئر فورس نے جو ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں نا، جو ڈفرنٹ ٹائپس آف کی جنگی ٹیکنیکس، ایئر ٹیکنیکس استعمال کی ہیں نا، اس ٹیکنیکس کے ذریعے انڈیا کا بھرکس نکلا ہے. انڈیا کا ریڈار سسٹم، فائٹر سسٹم، S-400 سسٹم سب تباہ ہوئے، اور ان کے میزائل کے ڈیپو بھی تباہ ہوئے. ان جنگی ٹیکنیکس کو سراہتے ہوئے جو رائل تھائی فورس ہے، ان کی حکومت نے، رائل تھائی حکومت نے نا، اس کو اپنے نصاب کے اندر شامل کر لیا ہے. وہ پاکستان کی جنگی ٹیکنیک سے بہت متاثر ہوئے ہیں، اور ان جنگی ٹیکنیکس کو اپنے نصاب کے اندر شامل کر لیا ہے. ناظرین، بات یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن یہ بعض حلقوں کے مطابق یہ فیک ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. اسرائیل اور امریکہ اپنے آپ کو تازہ دم کر رہے ہیں، اور بعض میڈیا کے حلقوں کے مطابق پوری دنیا کے میڈیا میں ایک باتیں زیر گردش ہیں کہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور ایک اس تناظر میں ایک بات اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اور انڈیا پاکستان کے در پہ ہیں. اسرائیل انڈیا کو تیار کر رہا ہے. کل میں نے آپ کو خبر دی کہ انڈیا $5.1 ارب کی پرچیزنگ کی ہے انڈیا نے، جس کے اندر ڈرونز ٹیکنالوجی، الیکٹرکس اور سائبر ٹیکنالوجی اور اسلحہ شامل ہے. اور جو ان کا شیوا آپریشن شروع کیا ہوا نا، یہ پرچیزنگ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں. باقی ہماری فورسیں تیار بیٹھی ہیں. بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہدایت دے کہ ایک دوسرے کا چین نہ چھینیں، ایک دوسرے کو سکون سے رہنے دیں، اور ہمارے اور اپنے بچوں کے حال پر رحم کریں. یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے، جہنم نہ بنے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا. وما علینا الا البلاغ.